امام علی علیہ السلام لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، یا علی، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، انسان کے وجود کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک انسان کا جسم اور دوسرا انسان کی روح۔ انسان مسلسل اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے اور اپنے روح کی توانائی کی فکر نہیں کرتا۔ تبھی اللہ نے ایک مہینہ ایسا رکھا جس میں انسان سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کے سورج غروب ہونے تک اپنی جسمانی خواہشات پہ قابو پا لے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو کہ جس تکبر سے میں پورا سال کھانا کھاتا رہتا ہوں، اگر یہ نعمتیں ختم ہو جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اس زمین پہ جو لذیذ کھانا نہیں کھاتے، جو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے جسم کی بیماریوں کو روکنے کے لیے اور روح کی توانائی کے لیے انسانوں پہ روزہ فرض کر دیا، لیکن اے شخص، یاد رکھنا، صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، قدموں کا بھی روزہ ہے۔ اس نے کہا، یا علی، وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صرف بھوک پہ قابو پانا روزہ نہیں، خواہشات پہ قابو پانا روزہ ہے۔ اگر کسی انسان کو آنکھوں سے گناہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، آنکھوں سے ایسے ایسے مناظر دیکھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس سے روکے۔ اگر کوئی انسان کانوں سے ایسی باتیں سنتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بھی روک لے۔ اگر کوئی انسان زبان سے اللہ کی کسی مخلوق کا دل دکھاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو انسان اس سے بھی رکے۔ اگر ہاتھوں سے، قدموں سے کسی پہ ظلم کرتا ہے تو انسان اس سے بھی رکے۔ اے شخص، حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی نفس کو اپنی خواہشات سے اللہ کے لیے روکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم شمسی جعفری سادات کی صدیوں کی محنت آج آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تعبیر خواب کا علم جو شاہ شمس تبریز سید قلندر شہباز، سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی بادشاہ زادی صدیوں سے بتاتے آ رہے تھے، جو امام جعفر صادق سے منسوب تھا، میں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دن رات ایک کر کے اس کو ایک کتاب کی شکل دی ہے، تاکہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر آپ آسانی سے پا سکیں۔ نیند کے کتنے اقسام ہیں، خواب کی کتنے اقسام ہیں، کون سے خواب سچے ہیں، کون سے جھوٹے ہیں، کس خواب کی کیا تعبیر ہے، کس کی تعبیر نہیں ہوتی، کس کی تعبیر ہوتی ہے، وہ سب ہم نے اس کتاب میں، جو صدیوں پرانا علم امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب تھا، اس کی روشنی میں قلم بند کیا ہے۔ مجھے امید ہے یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت بنے گی، اور جو خواب آپ دیکھتے ہیں اس کی تعبیر آپ آسانی سے اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ مہربان اسٹوڈنٹس کی طرف سے آج، کل اور پرسوں اس کتاب کو فی سبیل اللہ کسی پتھر کے ساتھ رکھا گیا ہے، تاکہ آپ آسانی سے یہ کتاب حاصل کر سکیں۔